الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں میں سے رہوں اور یہ کہ میرے پیغمبر سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکیں نہ کچھ بگاڑ سکیں. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے، غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے، جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتہ پتہ تیری عظمت پر، نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی، محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی، میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، کرے جو امتیاز حق و باطل وہ نظر دے دے، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں، میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، بہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے، ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو، خدا بندہ مجھے دنیا عقبہ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو آج تلاوت کی ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھی۔ سورہ یونس کے آخری رکوع کی 4 آیات ہیں، 104، 105، 106 اور 107۔
ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ اگر میرے عقیدے کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہو تو آج سن لو، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں۔ کیا اسلوب ہے قرآن کریم کا؟ ان کنتم شک من دینی، ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر میرے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اپنا شک دور کر لو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل شکار سمجھ کر پکارتے ہو تو سن لو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کو پکارتا ہوں جس کے قبضہ قدرت ساری کائنات کی جان ہے، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ اور مجھے یہ حکم ملا ہے ان اقم وجہک للدین حنیفا، ساری دنیا سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر دین حنیف کی پیروی کی جاؤ۔ ولا تکونن من المشرکین، اور دین حنیف یہ ہے کہ شرک کی اس کے اندر کوئی گنجائش بھی نہیں، مشرکین کا ساتھی مت دینا۔ ولا تدع من دون اللہ، اور اللہ کے سوا مت پکارنا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں اکثر جب کلمے کا ترجمہ آپ کو سنایا کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس طرح متوجہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ معنی کرتے ہیں، لیکن عبادت عربی کا لفظ ہے، اس کے ساتھ پکار کا لفظ بول کر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی پکار کے لائق کوئی نہیں۔ تو نبی سے اعلان کر ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، میرے حبیب مت پکاریں ان کو اللہ کو چھوڑ کر جن کے قبضے میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، بالفرض اگر آپ نے ایسا کر لیا یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی سن لیں کہ آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے۔ پھر آخری آیت کے اندر بہت واضح طور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، انسان کسی کو جو پکارتا ہے اپنے کسی مشکل کے اندر، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے، تو اللہ اس کو واضح اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو پھر اس کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ ساری دنیا کی مٹی کھا لیں، در در کی خاک چھان لیں، اللہ کسی کی تکلیف ہٹانا نہ چاہیں، خدا کی قسم کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہیں یرید کا بخیر، نہ اللہ بھلائی کے فیصلے کرنا چاہیں، فلا راد لفضل، اس کے فضل کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ اعلان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا۔ میرے دوستو، میں نے پچھلے جمعے میں جو اس موضوع کی تمہیدی گفتگو کی تھی، یہ بات عرض کی تھی کہ سارے دین کی عمارت عقیدے کی صحت پر قائم۔ جس طرح کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، بنیادیں کمزور ہوں تو کسی وقت بھی اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اسلام کو اپنانے والا، اسلام پر چلنے والا کوئی شخص اس کا عقیدہ کمزور ہے تو کمزور بنیادوں پر نہ اس کی نمازیں ٹھہریں گی، نہ روزے، نہ اس کی زکوٰۃ ٹھہرے گی، نہ صدقہ و خیرات، نہ اس کی قربانی ٹھہرے گی، نہ طواف و اعتکاف، نہ حج، نہ عمرہ، کوئی نیکی کسی صورت کے اندر اس بارگاہ میں
قبولیت سے نہیں نوازی جائے گی بلکہ رد کر دی جائے گی۔ اس کی مثال ایسا سمجھو کہ ایک آدمی آگ کا الاؤ جلانے کے بعد لکڑیاں یا تنکے اکٹھے کر کے اس کے اندر ڈال دیتا ہے، تو وہ جو آگ کا الاؤ ہے لمحوں کے اندر اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایسی نحوست ہے، ایسی خامی ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بات بھی کرے، جو ہی بات کرتا ہے ساتھ ہی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں، قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے اعلان کیا۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ۔ مسجد بنانا ایک بڑی نیکی ہے، اور اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مکہ کے مشرکوں نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد، جس میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کی تعمیر کی تھی، اور بڑے عقیدت کے ساتھ، محبت سے، شوق سے تعمیر کی تھی، اور اتنے اخلاص کے ساتھ تعمیر کی کہ ہر انسان خالص پیسہ، ذرا برابر بھی جس میں شک نہ ہو، وہ پیسہ اس میں شامل کرتا تھا۔ متولی نے اعلان کیا تھا کہ کوئی مشکوک پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نتیجتاً اتنا تھوڑا چندہ اکٹھا ہوا کہ بیت اللہ کی جب عمارت بنائی گئی تو پوری عمارت پر چھت نہ ڈالی جا سکی، چنانچہ آدھا حصہ جو ہے اس پر چھت ڈال دی گئی، اور آدھا حصہ اس کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی گئی، جس کو آپ حتیم کہتے ہیں۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس دیوار کے پیچھے سے ہو کر چلتے ہیں۔ حتیم کے اندر جو ہے حصہ، یہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنا اہتمام کیا تھا حلال طیب پیسے کا، اور عمارت بھی وہ بنائی جس کی نظیر اس دھرتی پر نہیں۔ اس جگہ کی برکت سے ارد گرد کی جو مسجد میں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے تو اس کو کچھ ناز تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوشی بھی ہوتی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ مکہ والے اس بات پر ناز کرتے تھے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا کام نہیں کر سکتا۔ واقعتاً نہ کسی کے پاس بیت اللہ ہے اور نہ کوئی تعمیر کر سکتا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کے اندر شرک بھی موجود تھا۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اور وہ اعلان اب بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ سورہ توبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، شرک کرنے والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اللہ نے ویسے ہی اعلان کر دیا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ بے جا محنت ہے، بے جا تم کوششیں کر رہے ہو۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، تم اپنے اوپر کفر کی مہر لگا چکے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ میں نے آپ نے اس دعوے کے اس بات کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے باوجود، ان کے نام اعمال میں ذرہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کی نیکیاں اللہ نے برباد کر دی ہیں۔ وفی النار ہم خالدون،
کان کھول کر سن لیں، یہ لوگ بھی سن لیں، ان کے حوالے سے ساری دنیا کے لوگ سن لیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ان کے نامہ اعمال میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد نیکی کیا لکھی جائے گی؟ یہ تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ ہے عقیدے کی خرابی کا برا انجام۔ میں ہر سال رمضان کا مہینہ مخصوص اس کے لیے میں نے شروع سے اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی حاضری زیادہ ہوتی ہے۔ میرے دل میں یہ ہمیشہ سے خیال رہا اس حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں تک صحیح عقیدے کی بات پہنچا دی جائے۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنا لیا تو ساری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ کے سامنے جائے گا تو سرخ روح ہو کر جائے گا، اور خدا نہ خواستہ عقیدہ خراب رہا تو یہ سارے روزے بیکار، نمازیں بیکار، زکاتیں صدقہ خیرات بیکار، حج طواف اعتکاف بیکار۔ کم از کم اتنا فرق تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کل محشر کے میدان میں اللہ آپ لوگوں سے یا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی سب سے یہ پوچھیں گے، اگر خدا نہ خواستہ عقیدے میں خرابی ہوئی تو آپ یہ کہیں گے، یا اللہ ہم تو اس شخص کی باتیں سنتے تھے، اس نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ ہم نے اپنایا ہے، وہاں تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، میرے اندر اتنی جرأت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو جھیل سکوں۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ میری بات کس کو اچھی لگتی ہے اور کس کو نہیں اچھی لگتی، کیونکہ اس مسئلے کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے یہ سچ سنایا ہے ہر زمانے کے اندر لوگوں نے اس کو برا ہی سمجھا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو سنائیں تو لوگ ان کو پتھر ماریں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کو اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلنے والے اللہ کا پیغمبر گزرے ہیں۔ ثم الامثل، پھر جو نبیوں کے قریب گزرے ہیں، فالامثل، پھر جو ان کے قریب گزرے ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی زندگی اگر آپ احادیث مبارکہ اور تاریخ کی اور سیرت کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس مسئلے کو مان لینے کے جرم کے اندر کسی کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی چٹانیں رکھی جاتی ہیں، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی گئیں، ڈبویا گیا، غوطے دیے گئے، کسی کو چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ غرض کسی کو کیا تکلیف پہنچائی گئی۔ ایک رومی لونڈی تھی حضرت زنیرہ، لوگ اس کو زنیرہ کہتے ہیں، زنیرہ نہیں، زنیرہ ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی تلفظ غلط کرتے ہیں، عوام سے گلا نہیں، مولوی کو میں نے دیکھا وہ لفظ غلط بولتا۔ زنیرہ باقاعدہ اعراب لگا کر ان کے تذکروں کے اندر ان کا نام واضح کیا گیا ہے۔ رومی لونڈی تھی، بڑے پکے ایمان والی، ان کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور مشرکین نے یہ بنگڑے ڈالنے شروع کر دیے کہ لات اور عزا نے
ہمارے پیروں نے، ہمارے حضرتوں نے ان کی بینائی چھین لی ہے، ہمارے حضرتوں کی مار پڑ گئی۔ یہ مشرکانہ عقیدہ اس وقت سے ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ کسی موحد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہا حضرت صاحب کی مار پڑ گئی ہے۔ پر دنیا کا کوئی حضرت ایسا نہیں جس کے قبضہ قدرت میں ایک رتی کا کوئی فائدہ یا نقصان ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے رب العالمین کی، فائدہ اور نقصان کی مالک ہے۔ بھئی موت سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل ہوتی ہے؟ جو اپنی موت کو نہیں روک سکا وہ کسی کا مشکل کشا کیا ہوگا؟ کوئی انسان ایسا نہیں اس دھرتی پر اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک، جس کو اللہ نے نفع اور نقصان کا اختیار دیا ہو۔ خود محمد مصطفیٰ کو اعلان فرما، آپ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے حبیب اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف دینا چاہیں تو اس کو اس کا سوا ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا مت پکارے ان کو جن کے پاس کوئی نفع کی طاقت ہے نقصان کی طاقت۔ اگر اپنے پاس نفع نقصان کا اختیار ہوتا، احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوتا، آپ کے دانت مبارک شہید نہ ہوتے، اپنے دانتوں کو بچا لیتے، آپ گڑھے میں نہ گرتے، اپنے آپ کو بچا لیتے۔ چہرہ انور لہو لہان ہے، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر پیشانی میں گر چکی اور خون بہہ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ہو یا نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کاش کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ مسلمان کے ذہن میں ہو۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہوتا تو ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا وہ اپنے آپ کو نہ بچا لیتے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں، آسمانی تعلیمات میں، ہر کتاب کے اندر یہ اعلان اٹل فیصلہ لکھ دیا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، فائدہ ہو وہ بھی میرے اختیار میں ہے، نقصان ہے وہ میرے اختیار میں ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کے قبضہ قدرت میں فائدہ نقصان سمجھتا ہے وہ مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے۔ نہ اس کے روزوں کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کی نمازوں کی، وہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے اپنے عقیدے کا جو اعلان کروائے گا تو یہ شقیں ہیں اس کی کہ نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ تو حضرت ذنیرہ کو جو مارا گیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تو مشرکین نے ڈنڈورا پیٹا کہ ہمارے لات و عزا نے ان کی بینائی چھین لی ہے۔ آپ جانتے ہیں لات و عزا کون تھا؟ لات ایک مرد تھا نیک، عزا ایک عورت تھی نیک، دونوں کے ساتھ لوگوں کو عقیدت تھی اور اس عقیدت کی بنا پر ان کے بت بنا رکھے تھے ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ کوئی پتھر نہیں تھے۔ لات کے بارے میں آتا ہے کہ کان رجل صالح کان یلط السویق، نیک آدمی تھا، مکہ معظمہ میں رہتا تھا، اللہ کے گھر کی زیارت کو آنے والے لوگوں کی مہمانی کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں ستو گھول گھول کر لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ ستو گھولنے کی وجہ سے کہنا یلط السویق، لات بن گیا۔ اب اتنے نیک آدمی کے ساتھ لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس عقیدت کی بنا پر اس کے یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے بت بنائے گئے، بالآخر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اسی عقیدے کے تحت کہا کہ لات اور عزا نے اس کی بینائی چھین لی ہے۔ خدا کی کروڑوں رحمت نازل ذنیرہ رومیہ پر
اس نے صاف اعلان کر دیا میں نہ لات کو مانتی ہوں نہ عزا کو مانتی ہوں، میری بینائی میرے اللہ نے دی تھی اور اللہ نے لی ہے، اور میرا اللہ جب چاہے گا واپس کر دے گا۔ اس کے اس پختہ عقیدے کی بنا پر اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مشرک یوں تانا دے موحد انسان کو۔ وہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس نے بار بار اعلان کر دیا فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، علی کل شیء قدیر ہے، ہر کچھ کرنے والا ہے۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کی کہ مشرک تانا دے اس موحد کو۔ اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کفر کے زمانے میں ان کی ایک ام ولد تھی۔ ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں جس سے بچے پیدا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے عبد الرحمن، وہ انہی کی بطن سے تھے۔ یہ شرک میں مبتلا تھے، وہ موحد ہو گئیں۔ ان کا نام اکثر ہمارے اچھے اچھے لوگوں نے لبینہ لکھا ہے، کوئی لبنیہ کہتا ہے، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ حافظ بن حجر اسقلانی اس کا نام لوہیہ لکھا ہے، لوہیہ، لام ہا دو چشم والی اور یا مشدد اور ہا۔ ان کو مار مار کر تھک جاتے زمانہ کفر میں، اور فرماتے کہ میں تمہیں رحم کھا کر ترس کھا کر نہیں چھوڑ رہا بلکہ میں مار مار کر تھک گیا ہوں۔ وہ بھی خدا کی بندی اتنی پکے ایمان والی تھی، جو مرضی کر لے، یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی تشتی اتار دے۔ اور انہی حضرت عمر نے زمانہ کفر میں اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کو مارا تھا۔ ان کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے تھے، بہن مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور قرآن کریم سیکھ رہے ہیں حضرت خباب بن ارت سے۔ گھر پہنچے، کان لگا کر دروازے میں سنا، اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازہ کھلا۔ حضرت خباب بن ارت تو ایک سائیڈ پر ہو گئے کہ ان کا تشدد اور شدت پسند طبیعت معلوم تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے تو بہن کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اور وہ بھی خطاب کی بیٹی عمر کی بہن تھی۔ اس نے کہا عمر کان کھول کر سن لو، جو مرضی ہے کر لو، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تو اگر اپنے کفر میں پختہ ہے تو میں اپنے ایمان میں پختہ ہوں۔ اور ان کی یہی استقامت جو ہے سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کا سبب بن گئی۔ حیران ہو کر کہنے لگے کون سا نشہ پیا ہے انہوں نے کہ اتنے تشدد کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر تھوڑا تحمل کیا اور کہنے لگے لاؤ وہ کتاب میں بھی دیکھوں۔ بہن نے کہا نہیں، تو مشرک ہے، مشرک اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل کل پہرے۔ قبولیت کا وقت تھا، اللہ کی طرف سے فیصلے آ گئے تھے، چنانچہ نرمی پیدا ہوئی، غسل کیا، قرآن کریم ہاتھ میں لیا۔ مختلف مورخین نے مختلف مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو سنانے کی بنا پر آپ مصیبتوں میں پھنس جائیں۔
الا تذکرۃ لمن یخشی، میں نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن اگر اس قرآن کو سنانے کی بنا پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ اس لیے کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کوئی معمولی خط نہیں، یہ حکم نامہ ہے اس ذات کا، خلق الارض جس نے زمین بنائی، والسماوات العلا آسمان بھی اسی نے بنائے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے مالک ہے، اس کا حکم نامہ ہے۔ اس کو سنانے کی بنا پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو برداشت کرنی پڑے گی۔ ہمارے استاد حضرت قاضی اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تفسیر پڑھائی، انہوں نے فارسی کا ایک شعر، یہ 1966 کی بات، وہ شعر بھی دل پر منعکس ہو گیا۔ ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، ناز کی کہ راست آید بارمی باید کشید۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو کسی سے عشق کرتا ہے پھر اس کو مصیبتیں تو جھیلنی پڑتی ہیں، اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی خاطر مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا ناز پروردہ آدمی کیوں نہ ہو، اس نے اگر عشق کی وادی میں قدم رکھا ہے تو آپ اس کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے میرے حبیب آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے ساتھ جو آپ نے عشق کیا ہے، میری محبت میں گرفتار ہوئے ہو، میرے نبی بنے ہو، تو پھر میرے حکم نامے کو سنانے کی وجہ سے تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ بس اتنی آیتیں فاروق اعظم نے پڑھی تو ایک دل کا نقشہ بدل گیا، کہنے لگے مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ فاروق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند نفوس، چند صحابہ سمیت، پتہ چلا کہ ارقم کے گھر میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں جانتے ہیں نہیں؟ کون تھے؟ کیا لگتا تھے حضور کے؟ عمروں میں کتنا فرق تھا؟ بہت معمولی، کیونکہ یہ دونوں رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صہیبہ، صوبیہ نہیں۔ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ذرا بھی فرق نہیں دیکھیں گے کہ یہ لفظ ہے کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت شرحبیل بن حسنہ، بلکہ اس نام کے اور صحابی بھی ہیں، شرحبیل، اس کو لوگوں نے شرجیل بنایا ہوا ہے، سندھ کا ایک سیاسی لیڈر بھی ہے شرجیل، یعنی وہ با جو ہے اس کو تھوڑا سا اس طرف کریں تو جیم بن جاتا ہے۔ کئی سال پہلے یہی مضمون میں نے صحابہ کا بیان کیا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کہا، اور یہی جملے کہے تو ایک صاحب ہمارے نمازیوں میں مجھے رک کر لکھا کہ آپ نے یہ غلط بات کہی ہے، وہ شرجیل ہیں، اور انہیں ایک اردو کی کتاب لا کر مجھے دی۔ اب اردو کا جو کمپوزر تھا اس نے بے احتیاطی سے با کا نقطہ جو ادھر کر کے جیم کے ہا کے نیچے ڈال کر اس کو جیم بنا دیا۔ ان صاحب نے سمجھا کہ یہ جیم ہی ہے، تو ہم تو طالب علم لوگ ہیں، ہم نے تو اصل کتاب دیکھنی ہے۔ پھر اگلے جمعے پر مجھے پورے جمعے پر یہ ساری تفصیل بیان کرنی پڑی، ساری کتابوں کے حوالے دینے پڑے۔ خیر عرض کر رہا تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
سرور کائنات کے چچا، رضائی بھائی، بچپن کے دوست، اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف. پتہ ہے نا، یہ بھی حضور کے ہم زلف ہیں، ان کے دوسرے بھائی حضرت عباس بھی حضور کے ہم زلف رہے ہیں، حضرت علی بھی داماد بھی ہیں، ہم زلف بھی رہے، حضرت جعفر طیار چچا زاد بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور ہم زلف بھی رہے ہیں. یہ اتنے رشتے ہیں. عام طور پر لوگ مطالعہ ذرا کم کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، تو بس چل سو چل. بہرحال میں یہ سارا مواد میرے پاس موجود ہے، ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اللہ توفیق دے دے تو پھر انشاءاللہ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے بہاوالا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اسد اللہ. کیا معنی؟ اللہ کا شیر. و اسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شیر. انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار. جو جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کے بارے میں فرما دیے، اس کے مد مقابل کوئی شخص، میں، آپ یا کوئی، کسی کو سید الشہداء کہنا شروع کر دے، اس کی بات ٹھیک ہوگی؟ رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شیر خدا کہنا شروع کر دے، بات ٹھیک ہوگی؟ میری بات سمجھ چکے ہوں گے آپ. نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ پتھر پر لکیر ہے. سچ وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. میں یا آپ یا دنیا کا کوئی انسان، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کی عقیدت میں غلو اختیار کر کے اس کے لیے وہ القاب تجویز کرے جو رسول اللہ نے کسی اور کے لیے تجویز کیے تھے، وہ بات غلط ہوگی. صحیح بات وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ کو اسد اللہ بھی کہا، شیر خدا. اسد رسول ہی، رسول خدا کا شیر. انہی کو رسول اللہ نے فرمائے سید الشہداء بھی ہیں. سید الشہداء کیوں نہ ہو جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور وہ ٹکڑے محمد مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ اکبر. سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی وہاں موجود تھے. حضرت فاروق اعظم تلوار لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں دروازہ کی درس سے. اس کے شگاف سے دیکھ کر کسی نے کہا عمر آ رہے ہیں، خیر ہو. سیدنا حمزہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ہاشمی خون تھا، غیرت مند انسان. صحیح النسب ہاشمی کی بات بتاتا ہوں. صحیح النسب ہاشمی غیرت مند ہوگا، کوئی ہاشمی بزدل نہیں ہوتا. ہاشمی بڑا حسین اور خوبصورت ہوگا. ہاشمی بڑا سخی فیاض دریا دل ہوگا. ہاشمی میں بڑی خوبیاں اللہ پاک نے رکھی. سارے ہاشمیوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان میں یہ خصلتیں رکھی تھی. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ڈرتے کس لیے ہو، فکر کس بات کی، آنے دو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمیز کا معاملہ کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. لیکن خدا نخواستہ کو بدتمیزی کی تو پھر یہی میری تلوار کس کے کام کے لیے. حفیظ جلندری مرحوم نے جو شاہ نامہ اسلام لکھا ہے اس کے اندر اس واقعے کی تعبیر اس انداز سے کی ہے. عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. فاروق اعظم آئے، دروازہ کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے دامن کو کھینچا.
یہ یاد رکھیے کہ نبی سے بڑا غیرت مند انسان، نبی سے بڑا دلیر اور بہادر انسان خدا کی دھرتی پر پیدا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری امت میں صحابہ سمیت نہ کوئی غیرت مند پیدا ہوا، نہ اتنا بڑا بہادر پیدا ہوا۔ اور صحابہ کو جو شرف ملا رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے ملا، حضور نے ان کا دامن کھینچ کر فرمایا، عمر کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا گردن جھکی ہوئی ہے، نکلا تو تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں۔ کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، نماز کا وقت آیا، صحابہ نے وہیں تیاری کی، چونکہ تعداد بڑی تھوڑی تھی، مشرکین کا غلبہ تھا، اور آپ سن چکے ہیں مجالس کے اندر کہ صدیق اکبر کو بھی مار مار کر انہوں نے بے ہوش کر دیا، حضرت حارث بن ابی حالہ کو وہیں حسین کعبہ میں قتل کر دیا، دیگر صحابہ اکرام کو لہو لہان کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ تو مصلحت یہی سمجھی کہ یہی نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ یہاں نماز کی تیاری ہوتی ہے تو فرمایا پھر میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اب اللہ کے سجدہ اللہ کے گھر میں ہوگا۔ باہر نکلے، جا کر مشرکین کی ٹولی سے فرمایا، سن لو، ابو جہل اینڈ کمپنی، عمر مسلمان ہو چکا ہے، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہو تو میرا مقابلہ کرے۔ آج کے بعد خدا کا سجدہ خدا کے گھر میں ہوگا۔ ان کے ایمان لانے پر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، عمر جس دن مسلمان ہوئے اس دن پھر ہم بڑھتے ہی گئے، چڑھتے ہی گئے، پھر کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ زمانہ کفر کے اندر انہوں نے بھی بڑا تشدد کیا، لیکن ان کی ام ولد اور ان کی ہمشیرہ اتنی استقامت والی تھی، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان پر، کہ فاروق اعظم جیسا جلال والا آدمی ان کے حوصلے پس نہیں کر سکا۔ اور اسلام میں سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے مرد حارث بن ابی حالہ ہیں، یہ حضور کے ربیب ہیں، سیدہ خدیجہ کے بیٹے ہیں، پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، حارث بن ابی حالہ۔ ان کے والد کا نام ہند تھا، ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے، اور ان کے ایک بھائی کا نام بھی ہند تھا۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ہیں، یہ حضور کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے رتبہ شہادت پر فائز ہونے والی سیدہ سمیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ایک غریب گھرانہ تھا، ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، حضرت یاسر کو بھی مار مار کر شہید کر دیا، اور سیدہ سمیہ کو ابو جہل علیہ لعنت اللہ انہوں نے سامنے کھڑا کر کے کہا، دو راستے ہیں تمہارے سامنے، ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف محمد کی بغاوت ہے۔ انہوں نے فرمایا، ضعیف ناتواں خاتون نے محمد کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ بے وفائی کریں گے، بس ایک ہی راستہ متعین ہے، اب دوسرا راستہ نہیں۔ ابو جہل ملعون نے دو اونٹ منگا کر ان کی ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر ایک کو ادھر بھگایا، دوسرے ادھر بھگایا، دو ٹکڑے ہو گئیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وفائی کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ دنیا بھر کی مسلمان، ہماری عورتوں سمیت، ہماری بچیوں سمیت سب کو وہی حوصلہ عطا فرمائے، وہی ایمانی قوت عطا فرمائے جو سیدہ سمیہ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائی۔
اتنا بڑا تشدد برداشت کیا صحابہ نے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا دوستو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر ان کو حضور کے ساتھ کس بات کا جھگڑا تھا؟ کیا رسول اللہ کی زبان سے کہ انہوں نے جھوٹ سنا تھا؟ ہماری حدیث کی کتاب ترمذی شریف جلد ثانی کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر فرماتے یا محمد تصدق الحدیث، آپ کی ساری خوبیاں ہم مانتے ہیں، آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، راست باز بھی ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن نکذب بما جئت بہ، لیکن جو عقیدہ بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ والا، اس میں ہم آپ کی تکذیب کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے آبائی عقیدے کے خلاف ہے۔ اور قرآن کریم میں انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، مشرک بدکتے تھے صرف جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ایک دم اکڑ جاتے بگڑ جاتے، اور کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے باپ دادا پردادا نانا نانی سارے کے سارے بہت سارے حج درواؤں کو پوچھتے پکارتے تھے، کسی سے اولاد ملتی تھی، کسی سے شفا ملتی تھی، کسی سے گھٹنوں کے درد کی تکلیف ہوتی تھی، کسی سے کچھ ہوتا تھا، کسی سے کچھ ہوتا تھا، مختلف حاجتوں کے مختلف حاجت روا آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ 360 حاجت روا بیت اللہ میں انہوں نے فٹ کر رکھے تھے، ان میں یہ لات و عزا بھی تھے۔ اور حضرت حابیل شہید، آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جو شہید ہوئے تھے، ان کا بت بھی بنا کر ان کو ہبل کہتے تھے، ہبل، تو کہنے لگے یہ عقیدہ نہیں مانتے، ہمارے آبائی عقیدے کے خلاف، باپ دادے کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اب کسی کے سامنے آپ توحید کی بات کریں تو کہتے ہیں پے دادا عقیدہ خراب سی، باپ دادا حجت بنا لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا خاندان، کسی کا بڑا، کوئی حجت نہیں ہے، حجت اللہ کی کتاب ہے، حجت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی بات ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو دورہ تفسیر پڑھا 1966 کی بات ہے، اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بخشی تھیں۔ رمضان کے چھٹیوں کے اندر اپنے گاؤں گئے تو تازہ تازہ قرآن کریم پڑھا ہو تو انسان جوش تو ہوتا ہی ہے، اور پھر طرز وہ جو ہم مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے اندر اللہ نے خاص ایک برکت رکھی ہے کہ جس کو وہ طرز سمجھ میں آ گیا پھر وہ چپ نہیں رہتا، پھر اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں رمضان کے مہینے میں، جو ہمارا آبائی مسجد گھر کے قریب، بہت سے لوگ بستی کے آتے تھے، صبح کی نماز کے بعد درس دینا شروع کیا، اور میں نے جب قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہی بیان کرنا تھا، تو لوگ حیران ہو کر، چونکہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ان کو عقیدت تھی، اس واسطے کوئی انکار تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن حیرت ضرور ہوتی تھی ان کو کہ یہ مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو بالکل عجیب سی ہے بات۔ پھر دبی زبان سے کہتے کہ ہمارے بڑے جی یہ کر گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب پھر میں وہی دیتا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرعونیوں کو دیا تھا کہ ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرو، جو خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کے فیصلے کر لیے، تم اپنی بات کرو۔ الحمدللہ العظیم، انہی بستیوں کے لوگ اب بے شمار لوگ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ہی پھیر رہے ہیں، بے شمار لوگ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، کئی ایک عالم دین بن گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، مردوں کے اور عورتوں کے عقیدے ٹھیک ہے اللہ کے قرآن کی برکت سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب جو میری بات کو سن رہے ہیں اپنے عقیدے درست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی خدا توفیق دے۔
یاد رکھیے میرے دوستو، کسی مصلحت کا شکار نہ ہوا کریں۔ جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی مصلحت کے شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے آبائی عقیدے کے خلاف جہاد کیا۔ ابو لہب ان کا سگا چچا تھا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے لوگ آپ کے مخالف رہے، کوئی ایک انسان بھی حضور پر ایمان نہیں لایا ہاشمیوں میں سے، سوائے ابوبکر صدیق کے، وہ دوسرے خاندان کے تھے۔ کافی عرصے کے بعد پھر حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس ایمان تو لا چکے تھے لیکن اظہار نہیں کیا، بدر کے بعد انہوں نے پھر اظہار کیا اپنے ایمان کا۔ ابو لہب کفر پر رہا، بیوی اس کی کفر پر رہی۔ اس کے 3 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو ہدایت سے نوازا، ایک کفر پر رہا، اس کی بیٹیوں کو خدا نے ہدایت دے دی۔ ابو طالب آخر دم تک ایمان نہیں لایا، اس کے 3 بیٹوں کو خدا نے ہدایت دے دی، حضرت جعفر الطیار، حضرت عقیل، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ ان کی بیٹیوں کو خدا نے ہدایت دے دی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اسلام میں آئے۔ شروع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاشمی ایمان نہیں لایا، بلکہ مخالف رہے۔ تو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرے خاندان کے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ یہ میری بات کو غور سے سن لیجئے، والد مخالف ہو سکتے ہیں، ماں مخالف ہو سکتی ہے، بھائی مخالف ہو سکتا ہے، چچا ماموں مخالف ہو سکتے ہیں، دادا دادی مخالف ہو سکتے ہیں۔ تو مزہ تو تبھی آتا ہے نا دین کا کام کرنے کا، جب مخالفین کے سامنے بات رکھی جائے، جب وہ تلخ باتیں کریں گے، آپ کو ڈانٹیں گے، آپ پر طنز کریں گے، تو اس پر جو آپ کو ٹھیس پہنچے گی، اس پر خدا کے ہاں اجر بھی تو ملے گا۔ دوست یار محلے دار آپ کے ساتھ جو تلخی کی بات کریں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ کو رنج پہنچیں گے، اس پر خدا کے ہاں اجر ملے گا آپ کو۔ آپ اپنا فرض پورا کیے جائیے، خدا کے ہاں اجر بھی سمیٹیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور جس کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو ہدایت نصیب ہوگی۔ لیکن بات کرنے سے پہلے دل میں یہ دعا مانگ لی، یا اللہ اس کو بات سمجھانے جا رہا ہوں تو میری بات اس کے دل میں ڈال دینا، اس کی ہدایت کا سامان بنا دینا۔ اس انتظار میں نہ رہیں میرے دوستو کہ مسجد کا مولوی دین بیان کرے گا، یہ جس کو خدا توفیق دے گا اسے بیان کرنا ہے۔ مسجدوں کے مولوی دوڑے سنانے کے لیے، قصے کہانیاں سنانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ میں تو کہیں کسی کے پاس جا کر جمعہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ حضرات کو زیادہ تجربہ ہے۔ زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے مسجد کے اماموں کی کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، سبھی میرے عقیدت مند رہیں۔ بڑا چنگا مولوی ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خوش نہیں رکھا، ایک اللہ کی خوشی میں سب کو ناراض کر لیا۔ آپ بھی، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرنا گوارا کر لیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ ہوگا ایسا، لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ میری باتیں یاد آئیں گی آپ کو، بتدریج اللہ آپ کو کامیابی دیں گے، کیونکہ اصول ہے مسلم الحق کو یعلو ولا یولا، سچ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ قرآن کو بنیاد بنائیں، قرآن کو بنیاد بنائیں، قرآن کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں۔ احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو علماء سے سننے یا خود مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا۔ تم نے مان لیا تمہارا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے میرا نقصان کوئی نہیں،
میں اللہ کے سامنے بری ذمہ ہو جاؤں گا. اس جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے تو میرا رب آپ کی بات کے اندر اثر ڈالے گا اور آپ کو اللہ کامیابی دے گا. اور جس کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کر دی ہے انشاءاللہ اس کو بات سمجھ میں آتی رہے گی. پھر وہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اچھے کام کرے گا. اچھے کام کرنے کا جتنا صلہ اور اجر اللہ اس کو دیں گے, اس سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے سنا علماء سے, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. وارث کا کیا مطلب؟ انبیاء نے کوئی مال تو نہیں چھوڑا کہ وراثت تقسیم کرتے ہیں. انبیاء نے دین بیان کیا, جو دین کو بیان کرتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہے. دین خالص بیان کرنے والا نبی کا وارث ہے. دوڑے سنانے والا نہیں, قصے کہانیاں سنانے والا نہیں. خالص اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان سنانے والا, یہ نبی کا مشن ہے اور نبی کا وارث ہے وہ عالم جو قرآن سناتا ہے. تو آپ بھی قرآن سنانا شروع کریں. جتنی باتیں اللہ پاک نے آپ کو سمجھنے کی توفیق دی ہے, جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو استعمال کر کے محنت کریں. ہر انسان آپ کی محنت کا میدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے, خدا کی قسم بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس لائن پر محنت کرتا ہے. اللہ کے ہاں اس کو بڑا اجر ملے گا. لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کریں. یہ دیکھیں کہ ہر آدمی دیکھیں میری بیوی کا کیا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے بچے, ان کے عقیدے کیا ہیں, میرے بہن بھائیوں کے عقیدے کیا ہیں. والدین کے عقیدوں میں خرابی دیکھتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات رکھے. اکثر و بیشتر ابلیس وسوسہ دیتا ہے, یہ کل کا چھوکرا ہمارا بیٹا ہو کر ہمیں سمجھاتا ہے. یہ شیطان وسوسہ دے گا, لیکن یہ کسی کی جاگیر نہیں کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کو زیادہ سمجھ ہو اور جس کی عمر کم ہے اس کی کم سمجھ. ایسی بات نہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر والے کو دین کے سمجھ دے تو دے دیتا ہے, اور بڑے بڑے بوڑھوں کو خدا سمجھ نہ دے. صدیق اکبر رسول اللہ کے دامن سے شروع سے وابستہ ہوئے اور ان کے والد 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے, کہیں جا کر مسلمان ہوئے. وہ اکثر اپنے بیٹے کو ڈانٹتے رہتے تھے لیکن صدیق اکبر خاموش رہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی, صدیق اکبر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, کہ زور سے تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئے. بوڑھے باپ کو حضور نے جب سنا تو حضور نے صدیق اکبر فرمایا یہ غلط کیا آپ نے, ایسا نہ کرنا, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ کام کرنے کے بجائے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماں باپ کو دین کی بات سمجھانے کی تعلیم دی ہے تو ساتھ ادب کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ماں باپ کتنے گمراہ کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہیں آنا, بدتمیزی سے پیش نہیں آنا. ان کی باتیں سن لینی ہے, خاموشی اختیار کر لینی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. ہمارے دین میں محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے اندر بدتمیزی نہیں ہے. کوئی آدمی, بڑا بھائی ہو, بڑی بہن ہو, چچا ہو, ماموں ہو, والدین ہو, محلے دار ہو, کوئی بھی ہو, عمر سے بڑا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. پیار محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ اسے بات کرنی ہے. اس کے اندر اللہ تاثیر بھی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہ کرنا سب نے ہے دوستو. میرا رب ضرور پوچھے گا, مجھ سے پوچھے گا کہ مسجدہ میں آنے والوں تم بات سمجھائیے کہ نہیں سمجھائی. آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے گھر کی چار دیواری میں بسنے والے جو ان تک بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. یہ ضرور پوچھے گا. میں نہیں کہتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے نگران ہے, ذمہ دار ہے, اور اپنے رعایا یعنی گھر کے افراد کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا. تمہاری بیوی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی, یہ اللہ پوچھیں گے. اس کا عقیدہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا, یہ اللہ ضرور پوچھیں گے. تمہاری اولاد نماز پڑھتی تھی کہ نہیں, ان کے عقیدے خراب تھے تو کیوں تھے, تم نے کیا کردار ادا کیا ہے, یہ اللہ ضرور پوچھیں گے. تو وہاں کی جواب دہی کا احساس دل میں رکھ کر وہاں کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو اسی دنیا میں پورا کرنا ہے.
بس اتنی بات آخر میں کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ عقیدے پر ہی دار و مدار ہے سارے اسلام کا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف، اعتکاف، حج، عمرہ، جو نیکی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے اللہ تب قبول کریں گے عقیدہ ٹھیک ہوگا. نہیں ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ پر ماریں گے. اب آپ اس 15-16 گھنٹے کے لمبے گرم دن کے اندر جو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس کیجئے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. اپنے عقیدوں کو ٹٹولیے، یہی خرابی تو نہیں. میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کی بنا پر سوچا کریں کہ میرا عقیدہ کیا ہے. یہ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہے؟ اگر اس کے مطابق ہے تو ظاہر قسمت، بڑی خوش نصیبی ہے. اگر خرابی ہے تو پھر اس کی اصلاح کیجئے ساتھ ساتھ. الحمدللہ العظیم، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے یہ 44 سال شاید مکمل ہو چکے ہیں، 45واں شروع ہے. اس کے اندر میں نے کوئی رمضان ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر اس مسئلے کو نہ بیان کیا ہو. اس کے علاوہ بھی تو الحمدللہ العظیم ایک بڑی تعداد، بلکہ 2/3 سے زیادہ میں کہوں تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہو، وہ بد عقیدہ بگڑے ہوئے عقیدوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو ہمارے ساتھی بنے. کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. میرا جو اسلوب ہے آپ سنتے ہیں کہ میں نے کسی کو طنز نہیں کیا، تلخ بات نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. خود بتاتے ہیں کہ ہم پہلے یہ تھے، اب اللہ پاک نے ہدایت دی ہے. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی کوششوں کو خدا بند خود برابر فرمائیں گے. آپ کے گھرانے بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کے تعلقدار بھی ٹھیک ہوں گے، اور ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.